السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله سبحانه وتعالى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. محترم حضرات، پردہ نشین خواتین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام ان دونوں کے درمیان 8 سال کا جو معاہدہ ہوا، یا پھر اگر ہو سکے تو 10 سال بھی اگر کر دیے جائیں تو بہتر رہے گا، یہ بات ہوئی۔ قرآن یہ کہتا ہے اس بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو مکمل کیا۔ کتنی مدت تھی؟ تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے 10 سال مکمل کیے، اور 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے ایک خادم کی حیثیت سے۔ تو 10 سال پورے ہونے کے بعد وعدے کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال رہنے کے بعد شادی کی، اور شادی سے فراغت ہونے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مدین چھوڑے اور پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ آپ کا خاص علاقہ مصر ہے تو اس لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی بیوی ہیں۔ راستے میں راستہ جو ہے کچھ آپ سے چھوٹ جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے، ایک تو رات اندھیری ہے اور دوسرا موسم بالکل سردی کا ہے، تو آگے کا جو سفر ہے وہ انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک روشنی دکھائی دیتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں: انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، تم یہیں رکو، میں وہاں جا کر کے آگ کا تھوڑا حصہ لاؤں تاکہ وہ ہمارے لیے سردی کی رات میں کچھ گرمی لینے کا ذریعہ بن جائے، او اجد علی النار ہدا، یا پھر ہم آگے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں، کوئی آدمی مل جائے تو اس سے بات چیت ہو جائے تو آگے کا راستہ کیسا ہے بات چیت کر لیں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، اپنی بیوی کو وہاں تھوڑی دیر رکنے کے لیے کہا اور خود نکل گئے۔ قرآن یہاں یہ کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے طور پہاڑ کے قریب، تو وہاں فلما اتاہا، جب وہاں پر آئے، نودیا، آواز دی گئی، آپ کو کہا گیا، نودیا یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک فاخلع نعلیک، آواز آئی، کہا گیا کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اور تم اس وقت ایک مقدس وادی میں ہو، میدان میں ہو، فاخلع نعلیک، تو یہاں آنے سے پہلے اپنے جوتے چپل اتار لو، اتار کے آؤ۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک پاکیزہ مقدس سرزمین میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات چیت کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کی یہی وہ بات چیت ہے جسے ہم کلامی کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ کیا باتیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اننی انا اللہ،
کہ میں ہی اللہ ہوں، تمہارا رب ہوں، فاعبدنی، تم میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نماز شریعت موسیٰ کے مطابق رہی۔ الگ الگ شریعتوں میں عبادتوں کے الگ الگ طریقے رہے ہیں۔ ہاں، جیسے روزہ ہے، روزے کے بارے میں جیسے کہا گیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر ویسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ تو فرض تھا، یہ اور بات ہے کہ طریقہ سسٹم کچھ الگ رہے، تو ویسے ہی نماز کا مسئلہ بھی ہے، لیکن نماز کا ذکر تو یہاں کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا ہے بطور نبی، میں نے تمہیں چنا ہے، نبی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بات چیت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی عصائے، یہ میرے لاٹھی ہے، اتوکئ علیہا، اس لاٹھی سے میں سہارا لیتا ہوں، ٹیک لیتا ہوں، کہیں چڑھنے کے لیے اترنے کے لیے سہارے کے طور پہ استعمال کرتا ہوں۔ وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بکریاں بھی چراتا ہوں، تو بکریاں چرانے کے لیے جھاڑ کے پتے وغیرہ جھڑانے کے لیے بھی اسی لکڑی کا استعمال کرتا ہوں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی دوسرے کام میں لکڑی سے لیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا القِهَا یا موسیٰ، موسیٰ اس لاٹھی کو جو ہے ڈال دو زمین پر۔ فَأَلْقَاهَا، موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى، تو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ اور جیسے ہی سانپ بنا، جو لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا، وہی لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، انسانی فطرت ہے ڈر، تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام تھوڑا ڈرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، تم نہ ڈرو، بل خذھا، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو۔ خذھا ولا تخف سنعیدھا سیرتھا الاولی، آپ اسے پکڑ لیں گے تو پہلے جیسے وہ لکڑی تھی تو ویسے ہی لکڑی بن جائے گی۔ پکڑ لو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ لیا تو وہ ویسے ہی لکڑی بن گئی جیسے پہلے تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ جو ہے اپنے بازو میں، اپنے ہاتھ کے بیچ میں ڈالیں، تو پھر وہ تمہیں ایک چمکتا ہوا ہاتھ دکھائی دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے بازو میں ڈال کے نکالا تو بالکل روشن چمکتا ہوا نظر آیا۔ قرآن کہتا ہے من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے۔ بیماری میں بھی ہاتھ سفید ہوتا ہے، برس کی بیماری ہے، کوڑی بیماری، وہ بیماری میں کیا ہے، وہ ہوتے ہیں نا اجلے داغ دھبے، تو وہ اجلے داغ دھبے بھی کیا ہوتے ہیں، سفید ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، وہ بیماری ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو سفیدی دی گئی ایک نشانی کے طور پہ دی گئی، یہ بیماری نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آیتن اخری، یہ دو نشانیاں ہیں تمہارے لیے۔ قرآن کہتا ہے فذانک برہانان من ربک، یہ دونوں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی عصائے موسیٰ جسے کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، اور دوسرا جو ہے ید بیضاء، چمکتا ہوا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دیں اور دے کر کے آپ کو حکم دیا اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، انہو طغا، اس نے زمین میں بہت سرکشی مچا رکھی ہے، ظلم پھیلا کے رکھا ہے، تو جاؤ اس کے پاس جاؤ اور جا کے اسے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے جس وجہ سے مصر چھوڑنا پڑا موسیٰ علیہ السلام کو، جس ڈر سے، اسی ڈر کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا۔ کیا ڈر؟ کیوں چھوڑے موسیٰ علیہ السلام؟ بھائی بھول گئے ایک دن میں قتل کیے تھے، تو قتل کیے چھوڑ نکل کے آ گئے تھے گھر سے،
تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی بات رکھی, کہا انی قتلت منہم نفسا, میں نے فرعون کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے, فاخاف, اور مجھے یہ ڈر ہے, ان یقتلون, کہ وہ لوگ اب میں جاؤں تو مجھے قتل کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخواست رکھی, کہا وَأَخِي ہارون, میرے بھائی ہیں ہارون, تو وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, ہارون کو میرے ساتھ شریک کر دیا جائے, اشرکہ فی امری, میرے کام میں شریک کر دیا جائے. کام میں شریک کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں نبی بنایا جائے. اور حضرت ہارون علیہ السلام کو چننے کی وجہ کیا تھی؟ اپنے کام میں ایک بطور پارٹنر نبی کی یہ ذمہ داری کے لیے. حضرت ہارون علیہ السلام زبان کے اعتبار سے بڑی اچھی زبان بولنے والے تھے. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے وہی وجہ بتائی, هو افصح منی لسانا, وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے اچھی بات چیت کرتے ہیں. فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي, میرے ایک طاقت کے طور پر آپ مجھے میرے ساتھ روانہ کریں, بھیج دیں. يُصَدِّقُنِي, لوگ میری تصدیق کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام. عمر کے اعتبار سے اگر دیکھیں ہارون علیہ السلام بڑے تھے جبکہ موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بات رکھی حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پسند کیا اور ان کی اس بات کو قبول بھی کیا. اللہ نے فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ ہم تمہارے سوال کو, تمہاری جو درخواست ہے اسے ہم قبول کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا. سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, یاد کرو موسیٰ کے واقعے کو. اللہ تعالیٰ کے وہ مخلص تھے, چنے ہوئے تھے, نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ, اور ہم نے انہیں پہاڑ کے دائیں جانب آواز دی. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا, اور ہم نے انہیں سرگوشی بات چیت کے لیے قریب بھی کیا. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, اور ہم نے اپنی جانب سے بطور رحمت ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا گیا. اور اس طریقے سے یہ دونوں نکلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا دونوں کو, اذهبا الى فرعون, تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور جا کے بات کیسی کرو, فقولا له قولا لینا, اور جا کر کے فرعون کے سامنے نرم گفتگو کرو, نرمی سے بات چیت کرو. بات کرتے ہوئے نرمی کو اپناؤ, سختی کٹر بندی کو نہ اپناؤ, نرمی سے بات کرو. کیوں نرمی سے ہی کیوں بات کرنا ہے؟ قرآن نے کہا لعلہ یتذکر او یخشی, شاید کہ اسے نصیحت مل جائے, وہ نصیحت حاصل کر لے, او یخشی, یا وہ ڈرنے لگ جائے, اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو. سبحان اللہ. یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے مفسرین نے بڑی اچھی بات کہی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون دونوں کو نبی بنایا, اور دونوں کو نبی بنانے کے بعد بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس. کون فرعون؟ دنیا کا ایک ظالم بادشاہ جس کا ظلم, جس کی سرکشی پورے لوگ جانتے ہیں, پوری قوم جانتی ہے, پوری بستی جانتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کے پاس بھیجا تو وہاں بھی حکم ہے کہ نرمی کو اپنائیں. نرمی سے بات بنتی ہے, سختی سے بات بنتی نہیں ہے, سختی سے باتیں بگڑتی ہیں. مفسرین نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ظالم کافر کے لیے نرمی اپنانے کا حکم دیا ہے تو پھر ایک توحید پرست انسان کو جب آپ نصیحت کر رہے ہیں, ایک مسلمان کو آپ سمجھاتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں اس کی کسی غلطی کی بنا پر, گناہ کے بنیاد پر,
ہاں بدعت کو لے کر کے، تو پھر ہماری نرمی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ تو نرمی بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس میں خیر ہوتا ہے۔ ما کان الرفق فی شیء الا شأنہ، کہ جہاں کہیں نرمی ہوتی ہے اس نرمی سے معاملات بنتے ہیں، سنورتے ہیں، کام ہوتا ہے، سامنے والے کے دل نرم پڑتے ہیں، اور سختی کی وجہ سے بات بننے کے بجائے بگڑتی ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم دیا گیا اور دونوں نکلے فرعون کے پاس، فرعون کے دربار میں پہنچے اور پہنچ کے کہا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ فرعون کے دربار میں کہا تو فرعون نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کہ موسیٰ تم ہی ہو، الم نربک فینا ولیدا، ارے ہم کو تو تم نے بچپن میں پالا تھا محل میں، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور ہمارے پاس کئی سالوں سال تم رہے محل میں، اور پھر وفعلت فعلتک التی فعلت، تم نے ایک ایسا کام کیا، کیا کام ہوئی؟ ہماری ہی قوم کے ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا، مار دیا۔ وانت من الکافرین، کہا دانا دیا کہ ہم نے تم کو پالا، ہم نے بڑا کیا، اور ہمارے ہی آدمی کو قتل کر کے بھاگ نکلے، اور آپ پھر سے آئے ہو رسول بنا کر کے، تم کہتے ہو کہ ہم رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فعلتها اذا وانا من الضالین، میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں راہ پر نہیں تھا، مجھ پر وحی نہیں آتی تھی، اللہ نے جب مجھے رسول نہیں بنایا تھا، میں نے کیا وہ کام نادانی میں، لیکن اب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ایک کام تو یہ کہ تیرا جو ظلم بنی اسرائیل پر ہے وہ ظلم کو روک لے، وہ اللہ کے بندے ہیں، ان پر ایسا ظلم کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، چھوڑ دے، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف آ جا، ایک اللہ کی طرف عبادت کر، رب العالمین کے سامنے اپنا سر جھکا لے۔ اب جب رب کا نام سنا فرعون نے تو کہا وما رب العالمین، تمہارا رب کون ہے؟ کہا رب السماوات والارض وما بینہما، میرا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کا رب ہے، وہی رب ہے، اور وہ رب حقیقت میں عبادت کا مستحق ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تو واقعی میں یقین کرنا ہے تو اس رب پہ ایمان لا لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، سمجھایا فرعون کے سامنے کہ ایک اللہ پر ایمان لا لے۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر یہ رب ہے تو اس سے پہلے جو لوگاں گزرے ہیں ان کا رب تو میں ہی ہوں۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تعالیٰ رب ہیں تمہارے بھی، تمہارے باپ دادا کے بھی، تمہارے سے پہلے جتنے گزرے ہیں وہ سب کے رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو تیرے سے پہلے جتنے گزرے ہیں سب کے رب۔ تو فرعون نے کہا، دیکھو کیا بولتا ہے فرعون، کہ فرعون کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی خدا ہوگا، میں نہیں سمجھتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی خدا ہوگا۔ کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، صرف رب نہیں، سب سے بڑا رب، سب سے بڑا خدا تو میں ہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، کہا کہ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو، ہر مخلوق کو پیدا کیا، ثم ہدا، پھر اس کی رہنمائی کی۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ایسی بات چیت ہوتی ہے تو فرعون کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا بولیں گے پھر کہ یہ نیا رب کو لا رہے، تو کہتا ہے یا ایھا الملأ، اے لوگو، جو بھی لوگ ہیں محفل میں اس کے دربار میں، بولتا ہے کہ دیکھو یہ آ گیا ہے کہ نئے خدا کو لے کر کے، اور کہتا ہے کہ اس کا ایک اپنا خدا ہے۔ تو اس وقت جو ہے چھیڑتے ہوئے فرعون نے کہا، حامان جو ہے فرعون کا ایک دم وزیر خاص تھا، کہا اوخد لی یا حامان علی الطین
فجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ. کہا کہ ڈالو ایک سیڑھی, چڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا رب کیا کرتا ہے آسمانوں پہ. اللہ اکبر. حامان سے کہا کہ سیڑھی ڈالو, لگاؤ ایک چراغ, دیکھتے ہیں, جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ موسیٰ کا رب کہاں ہے. دیکھیں قرآن نے کہا واستکبر, بہت تکبر کیا, ہوا وجنودہ فی الارض, اس نے بھی, اس کے لشکر نے بھی بہت گھمنڈ کیا, اللہ کے بارے میں ایسا تکبر و غرور کیا, تو ایسا مذاق اڑایا. دیکھ کیسی بات ہے, دیکھیے آسمانوں پہ سیڑھی ڈالو, چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کا رب کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین, چل اگر تیرے پاس کوئی نشانی بتاؤں, ظاہر کروں, تو کیا مان لے گا کہ میں واقعی میں اللہ کا رسول ہوں. کہا فاتی بہا ان کنت من الصادقین, ہاں اگر سچا ہے تو نشانی لا کر کے دکھا. کہا فرعون نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی, جو اللہ تعالیٰ نے جو لاٹھی کہ اللہ کے حکم کی جانب سے جو لاٹھی سانپ بن جاتی, حکم ہوا اللہ تعالیٰ کا, موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی تو بن گیا پھر سے سانپ دوڑتا ہوا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں رکھ کے نکالا, روشن ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دو میرے رب کی نشانیاں ہیں. کہا تھا نا کہ اگر کوئی نشانی ہے تو ایمان لاؤں گا. تو جیسے یہ نشانیاں فرعون کے سامنے دکھائی گئی, فرعون اور اس کے جو دربار کے جتنے وزیر تھے سب نے کہا ان ھذا لساحر علیم, ارے یہ تو کھلا جادوگر ہے. کیا بولے؟ کھلا جادوگر ہے, یہ تو جادو ہے. یہ جو لاٹھی کو ڈال کے سانپ بنا دینا یہ تو جادو ہے. ایسا جادو تو ہم بھی کر کے دکھاتے ہیں. تم کو سا بولتے ہو کہ نبی ہیں اور نبی کے واسطے یہ نشانی, اگر نبی کے لیے یہ نشانی ہے تو ہم بھی ایسا ہی کر کے دکھاتے ہیں, تو کیا ہم کو نبی مان لو گے؟ فرعون کو یہی بات مذاق اڑی. کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے, تو اگر یہ جادو ہے تو ہم اس سے بڑھ کے جادو دکھانے کے لیے تیار ہیں. ہاں ہمارے جتنے جادوگر ہیں سب کو جمع کریں گے. تو کہا چلو ویسا ہی ہو جائے, ویسا ہی ہو جائے کہ پورے جادوگروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے. اور شہر بھر میں اعلان کر دیا گیا کہ جتنے جادوگر ہیں, مشہور جتنے جادوگر ہیں سب کو جمع کر دیا جائے. ہاں تاریخ کی روایتیں الگ الگ ہیں, ہزاروں تک, ہزار بلکہ لاکھوں تک ان کی تعداد پہنچ گئی. اعلان کیا گیا کہ جس کو جادو آتا ہے, کرتب آتا ہے, دکھایا جائے. اور چن کر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا. ایک دن جسے قرآن میں یوم الزینتی کہا گیا, یعنی کہ وہ زمانے کے حساب سے مان لیں کہ کوئی عید کا دن تھا جب پورے لوگ جمع ہوتے تھے. تو فرعون کی جانب سے پورے شہر بھر میں اعلان ہوا کہ جتنے جادوگر ہیں سب جمع ہو جائیں. سب پورے جادوگروں کو جمع کر دیا گیا کہ جادو دکھائیں گے کہ اگر تم نبی ہو اور نبی کے لیے اسے نشانی سمجھتے ہو, ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ نہ نبی ہے نہ یہ اس کی نشانی کوئی نشانی ہے, بلکہ یہ جادوگر ہے اور اس کا یہ کام جادوگری ہے, اور ایسا ہم اس سے بڑھ کے دکھائیں گے. اور اسی کے لیے کام, یعنی ایک اعتبار سے کہے موسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنے کے لیے آپ کا رسالت کی طرف سے آپ کی جو نشانی بتائی گئی اس نشانی کو کھوکھلا کرنے کے لیے پورا مجمع جمع کیا گیا. سب جتنے جادوگر تھے, بھائی بادشاہ کا حکم ہے, سب کے سب جمع ہو گئے. پورے جادوگر آئے, جادوگر حاضر ہیں, فرعون حاضر ہے, موسیٰ علیہ السلام کو لایا گیا. تو ابھی کرتب جادوگری نہیں دکھائی گئی, تو جتنے جادوگر آئے سب الگ سے جا کے فرعون سے ملتے ہیں, مل کے بات چیت کرتے ہیں. بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا. اگر ہم جیت گئے, اتنے سب جادوگر آئے ہیں, تمہاری طرف سے حکم ہوا ہے, جب اتنے سب جادوگر آئے ہیں, جمع ہو گئے ہیں, اگر ہم جیت گئے کیا ملے گا, کیا ہوگا, ہمیں کیا ملے گا, کیا عہدہ ملے گا, کیا کچھ ملے گا. فرعون نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُخَرَّبِينَ, اگر تم جیت جاؤ گے تحفے تحائف جتنا ہے سب کچھ ملے گا, اور اس کے ساتھ میں تم میرے مخربین بن جاؤ گے, یعنی میں تمہیں اپنے سے بالکل خاص قریبی بنا کے رکھوں گا, یعنی انعامات کے انعامات بھی ملیں گے اور اپنے محل میں قریبی بنا کے رکھوں گا. کہا فرعون نے. سب خوشباش ہو کے لوٹے واپس.
موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے, پوچھ کے کہا کہ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین. کہا کہ موسیٰ بولو, تم پہلے تمہارا جادو دکھاؤ گے کہ ہم جادو دکھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے جو حکم تھا, جو اطمینان حاصل تھا نبی ہونے کی وجہ سے, یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی. تو اس لیے کہا کہ تم ڈالو, پہلے تمہارے پاس جو کچھ ڈالو. تو جتنے جادوگر تھے انہوں نے کیا کیا؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ, ان کے لاٹھیاں, ان کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, سب ڈال دیے. يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى, وہ لاٹھیاں اور رسیاں جب زمین پر ڈال دی گئی تو وہ دوڑنے لگی. سانپ ہوتے ہیں نا, تو وہ جادو تھا. اور جادو میں یہاں قرآن ایک جملہ کہتا ہے یخیل, انہیں ان کے خیال, ان کے تصور کو ایسا بدلایا گیا, حالانکہ وہ چیز ویسی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بننا یا اژدہا بننا وہ ایک معجزے کے طور پہ تھا. اور یہاں یہ جادوگری میں کرتب دکھاتے ہیں, آنکھوں کا ایک کھیل ہوتا ہے, آنکھوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے, ورنہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. حقیقت اس سے الگ ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں. تو پورے جادوگروں نے ڈال دیا, اپنی رسیوں کو, اپنی لاٹھیوں کو, سب کو ڈال دیا. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دو. ڈالے تو کیا ہوگا؟ تَلْخَفْ مَا صَنَعُوا, یہ جتنے ہیں سب کو ایک ایک کر کے کھا جائے گا, ہضم کر دیا جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا, اور ڈالتے ہی سب کے سب جتنے ہیں سب کو کھا گیا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْخَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ. کیوں کھا گیا؟ اپوزٹ میں جو ہے وہ سب جادوگری ہے, اور جادوگری ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے, پاش ہونے والی ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ تو اللہ کا معجزہ ہے. اللہ کے معجزے کے سامنے جادوگر اور جادوگری کہاں ٹکی ہے, کہاں کامیاب ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا ان اللہ سیبطل, یقیناً اللہ یہ سب کو باطل بیکار کر کے رکھیں گے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, زمین میں فساد کرنے والوں کے کاموں کو اللہ کبھی سنوارتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جو لاٹھی گئی سب نے ہضم کر لیا, نگل لیا. تو پورے مجمع, پورے لوگوں کے سامنے, فرعون کے سامنے, جادوگروں کے سامنے کیا کھل کے آیا؟ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِ, اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر کے رکھ دیا, ایک دم کلیئر. جسے دن میں سورج, رات میں چاند صاف نظر آتا ہے, ویسے ہی حق موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی جانب سے پیغمبر ہونا اور ان کا یہ کام جادوگری نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہی ہے, واضح ہو گیا ایک دم. اور اتنا واضح ہو گیا کہ سامنے جو جادوگر تھے انہیں بھی اندازہ ہو گیا, سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اگر یہ جادوگر ہو سکتے تو ہم تو ہزاروں میں ہیں, تو اگر جادوگر ہے تو جادوگر کو جادوگری ختم کرتی ہے. اگر ہم سب کے جادوگری پر اس کا یہ کمال اوپر ہو چکا ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ یہ معمولی انسان نہیں ہے, یہ معمولی انسان ہو ہی نہیں سکتا. جادوگر تو ہرگز بھی نہیں, یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہی انسان ہے, رسول ہے. تو کیا کیے؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ, قرآن نے کہا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, پورے سب جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں گر گئے. کہا قالوا آمنا, ہم ایمان لائے, بربی ہارون و موسیٰ, موسیٰ اور ہارون جو رب کی بات کر رہے ہیں اسی رب پر ہم بھی ایمان لے کر آ گئے. سب اعلان کر دیا. فرعون کی آنکھیں کھل کے ہیں, پھٹکے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کیا جا رہے. بولا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم, ارے میری پرمیشن سے پہلے تمہیں ایمان لے کے کیا بولے آئے؟ کس کے پرمیشن سے؟ میرے حکم پہ آئے تھے, جمع ہوئے تھے, تو اب میری پرمیشن ہی نہیں دیا تو ایمان لا کے آ گئے. قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم, اس کے بعد کیا بولا معلوم؟ فرعون دیکھو انہو لکبیر, اللہ اکبر, انہو لکبیرکم, یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے, تمہیں سو مل کے پہلے سے باتاں کر لے کے فکس کر لے کے بول کے بولا
इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम अस्सिहर, ये मूसा सबसे बड़े जादूगर है, ये मूसा तुम्हारे को सब सिखाई सो है और तुम्हें सब पहले से मिलके छे, बोलते ना तुम्हें सब एक है, सब एक है। हालांकि पूरा मजमा जानता था, पूरे लोग जानते थे कि मूसा और ये पूरे जादूगर मैदान में आने से पहले एक दूसरे से कभी ना मिले हैं, ना बातचीत करे हैं, जानते पहचानते तक नहीं है, तो कैसे सिखाएंगे। तो होता है ना, होकला गया तो अब कुछ भी बात नहीं, पहले कुछ तो बनाना ना, तो बना के बोल दिया कि तुम सब एक साथ मिलके मेरे खिलाफ ऐसी साजिश की हो। और उसके बाद शुरू किया धमकियां देना, बोला लअक़त्तिअन्न अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, ये जो बोल रहे हो कि मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए, छोड़ डालो ये ईमान लाना, ये मूसा का साथ देना छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे हाथ पैरा मुखालिफ सिमत से काट के रखूंगा। मुखालिफ सिमत बोले तो सीधा हाथ काटे तो डामा पैर काटना, तो ऐसा अपोजिट साइड में ऐसा काट के रखूंगा। न सिर्फ काटूंगा, वला उसल्लिबन्नकुम अजमाइन, काट के सबको सूली पे लटकाऊंगा, सबको सूली पे लटकाऊंगा। तो जादूगर देखिए, अल्लाह अकबर। मेरे भाई यहां एक बात आप समझिए, जादूगरों का जवाब ईमान लाए, ईमान लाने के बाद फिरऔन के सामने मुंह तोड़ जवाब देते हैं, बोलते हैं फख्ज़ि मा अंत ख़ज़, क्या करता है कि कर ले, क्या करना चाहता है कर ले। इन्नमा तख़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, तो ज्यादा से ज्यादा दुनिया की जिंदगी हमारी बिगाड़ सकता है। बोले तो दुनिया में मारेगा, पीटेगा, सजा देगा। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, तो हमारी दुनिया की जिंदगी बिगाड़ कर रखेगा, दुनिया के बारे में फैसला कर सकता है। लेकिन हम जो रब पर ईमान ले आए हैं, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना, हम तो रब पर इसलिए ईमान लेकर आए हैं कि वो हमारे गुनाहों को माफ करेगा। वल्लाहु खैरुन व अबक़ा, और अल्लाह की जात बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाह अकबर। कौन बोल रहे हैं जी? जादूगर। कौन जादूगर बोलो? वो जादूगर जो सुबह में फिरौन के पास आए थे तो क्या पूछे थे, क्या देता है, बदले में क्या मिलता है, हाँ जीत गए तो क्या क्या नजराने मिलेंगे, पूछा था। फिरौन के करीबी थे और जब ईमान लाए तो उसी फिरौन के खिलाफ चैलेंज कर रहे। अल्लाह अकबर। क्या चीज थी? ईमान। ईमान ऐसा होता है मेरे भाई, ईमान सीखना है। ईमान जब एक मर्तबा हमारी जिंदगी में आ गया तो फिर सामने वालों का डराना, धमकाना, जुल्म, बर्बरियत, तकलीफें हमारे ईमान को थोड़ा भी कम नहीं करना, सामने वाले कोई भी हो। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरों का ये वाक़या बताता है कि उनका ईमान इस कदर मजबूत था कि फिरऔन के सामने उन्होंने बाकायदा कहा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा इन आयतों की तफसीर में बात लिखे हैं कि सुबहान अल्लाह, जादूगर सुबह में आए, काफिर और मुशरिक बन करके आए थे और शाम होते होते ईमान के साथ वापस हुए, ईमान के साथ वापस हुए। तो नहीं पता कौन कब काफिर है, कब मोमिन बनेगा, कब मोमिन है कब काफिर बनेगा। युस्बिहु मुमिनन व युमसी काफिरन। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या जो फिरऔन की आंखों के सामने पेश आया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अब भी अपनी सरकशी पर तुला है, अब भी मानने को तैयार नहीं है। और इधर जादूगरों का ईमान लाना एक ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ी रहमत होती है। अब इसके बाद जो है फिरऔन का जुल्म और बढ़ जाता है। अहादीस में इसके बाद सराहत नहीं है, अलबत्ता तफसीर की बाज़ रिवायतों में बात है कि फिरऔन ने वाकई मानों में उसमें से कई एक को जो है सजाएं दी, फांसी पे लटकाया, बहुत कुछ को मार दिया, कत्ल करके रख दिया। और उसके बाद फिरऔन का जुल्म इतना बढ़ गया, जो फिरऔन पहले जो काम किया करता था हुक्म देकर, आर्डर देकर, मर्द बच्चों को कत्ल करना और बच्चियों को छोड़ देना, यहां पर भी वही बोला, यहां पर भी वही आर्डर जारी किया। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम पर इतने सारे जादूगरों का ईमान लाना पूरे मजमे में था,
بات اتنی پھیل گئی کہ فرعون کو اپنے تخت کے بارے میں ڈر لگ گیا کہ آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ سب لوگ مل کے طاقت بنیں گے، کیا کچھ ہوگا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، فرعون ظلم کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اتنا بھی بولا، قرآن کہتا ہے، قرآن میں ہے وقال فرعون نے کہا ذرونی، اے لوگوں مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، میں جا کے موسیٰ کو قتل کروں گا، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور دیکھتا ہوں کہ موسیٰ اپنے رب کو کیسا پکار کر دیکھتا ہے، انی اخاف ان یبدل دینکم، اگر میں موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑ دوں گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل کر رکھ دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھر وہ زمین میں فساد مچائے گا۔ کون بول رہا ہے سو؟ کس کے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایمان لائے گا، ایمان کے ذریعے سے تم سب کو بدلا دے گا، تو اور پھر اس کی یعنی تو پھر زمین میں فساد مچائے گا۔ خود فسادی ہے، کون ہے؟ خود فسادی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پہ ایسا بول رہا ہے۔ تو فرعون نے یہاں تک کہا، موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بڑی دھمکیاں دی، اور ایسا ویسا مذاق نہیں اڑایا۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے اور اس کے وزیروں نے اور اس کے جتنے چیلے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی قوم پر ظلم و ستم کا ایک نیا حربہ اپنایا، اور پھر ویسے ہی جو ظلم و ستم پہلے ہوتا تھا ویسے ہی اس سے بڑھ کے ظلم و ستم کیا گیا۔ اور پھر ایک موقع وہاں وہ آیا جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھا، تب اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو نشانیاں دی، ایک لاٹھی اور ایک ید بیضا، ہاتھ کا چمکتے ہوئے نظر آنا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اور بھی کئی معجزے انہیں عطا کیے۔ کیسے معجزے؟ قرآن میں واقعے کو اس کے بعد ذکر کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پورے لشکر کو، پوری قوم کو عبرت دینے کے لیے قحط سالی میں مسلط کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے فرعون کو، اس کی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کیا، ہاں پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا۔ بولے تو اناج، غلہ، باغیچوں میں کچھ بھی فصل، کچھ بھی پھل وغیرہ کچھ بھی نہیں اگتے تھے، قحط سالی میں اللہ مبتلا کیا۔ کیوں؟ لعلہم یذکرون، تاکہ فرعون اب تو بھی نصیحت حاصل کر لے، لیکن نصیحت حاصل نہیں کیا، الٹا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے بولتے تھے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، جب دن اچھے تھے بولتے تھے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور جب برے دن آتے تھے تو بولتے تھے موسیٰ وَمَن مَعَكَ، یہ برے دن موسیٰ تمہارے اور تمہارے ایمان والوں کی طرف سے اتنے برے دن آ گئے، جا کے بولتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض عذابات بھیجے ان پر، بعض عذابات۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی، 9 نشانیاں۔ شروع کی 2 نشانیاں تو یہ تھی، باقی کے 7 اور دیے گئے۔ بولے تو عذابات کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ تعالیٰ نے طوفان کو نازل کیا، والجراد، ٹڈیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، والخمل، جوئے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، والضفادع، مینڈک اللہ نے بھیجا، والدم، اور خون۔ یہ سب کیا ہے بھیجا؟ بولے تو الگ الگ ٹائم پر الگ الگ عذابات۔ جیسے خون عذاب بن کے آیا، ان کے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں خون جمع ہو جاتا، برتن میں کھانا ڈال کے بیٹھ جاتے خون بھر جاتا، پانی پینے کے لیے مٹکے سے، ہانڈی سے، گلاس سے پانی نکالتے تو پانی کے بجائے خون آ جاتا، تو خون ایسے یہ عذاب گیا تو ایسا ایک ایک کر کے ایک ایک عذابات۔ جوئیں، ہر جگہ جوئیں، کھٹمل ہر جگہ مینڈک، کہیں بھی بستروں میں مینڈک، گھروں میں مینڈک، اللہ کا عذاب بن کے آئے۔ اللہ نے کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، ان پر ہم نے عذاب کے طور پر یہ نشانیاں بھیجے۔ اور جب عذاب آتا تھا، اللہ کا عذاب بن کر کے جتنی مخلوقات ہیں، یہ ہمارے لیے تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے تو مشکل ہے۔ مینڈک بارش کے دنوں میں تالاب کے پاس رہنے والوں کے معلوم ہوتا ہے مینڈکوں کی آوازیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو مینڈک باہر رہ کے آوازاں کرے تو جینے نہیں ہوتا، مشکل ہوتے۔ گھر میں آ کے بیٹھ جائیں، گھر میں سب مینڈک اٹھے بیٹھے، ہر جگہ مینڈک عذاب بن کے آئے۔ اور جب ایسے عذاب آتے تھے تو کیا کرتے تھے معلوم؟ پوری قوم اٹھ کے آتی تھی۔ فرعون آتا
कौम आती आके बोलते या मूसा, ए मूसा उद्उ लना रब्बक, तुम्हारे रब से दुआ करो कि अल्लाह ये अजाब हटा डाले। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते कि अल्लाह का अजाब हटे तो क्या करते? बोलते लइन कशफ्त अन्ना रिज्ज़, अगर ये अजाब हमसे हटाएंगे, लनुमिनन्न लका, हम पक्का ईमान लाएंगे तुम्हारे पर, ताकीद के साथ हम जरूर आप पर ईमान लाएंगे। फिरौन बोलता वलनुरसिलन्न माअका बनी इसराइल, तुम्हारे रब पर भी ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को जो गुलाम बना के रखे उनको भी छोड़ डालेंगे, उनको भी आजाद कर डालेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया, देखा फलम्मा कशफना, अल्लाह ताला ने अजाब को हटा लिया, इला अजल, एक मुद्दत के बाद, इजा हुम यनकुसून, तो फिर वो लोग फिर मुकर गए, अपनी बात से, अपने वादों से वादे खिलाफी में आ गए। बोलते थे कि अजाब हट गया तो ईमान लाएंगे, और जब अजाब हट जाता तो बोलते थे कि देखो हमारी तरफ से अजाब हटाया, तुम्हारी दुआओं से नहीं हटाया, तो इसलिए ईमान नहीं। ऐसा कई कई मर्तबा हुआ। सूरह आराफ में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया, सूरह जासिया में भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया, सूरह दुखान में अल्लाह ने जिक्र किया। यानी हर एक अजाब के सिलसिले में, अजाब आने से पहले एक, अजाब आने के बाद एक। और फिरौन उसकी पूरी कौम का यही आलम है, यही अंजाम है। उसके बाद अजाब आने तक एक आलम है, अजाब आने से पहले, अजाब आने के बाद, इतना बदलाव। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये सारी चीजें हुई तो इसे ये तकरीबन 9 निशानियां हैं पूरी, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर अजाब कौम फिरौन पर अल्लाह ताला ने नाजिल किया। लेकिन हर निशानी से पहले वो ईमान लाने के दावे करते थे, और जब वो निशानी ख़त्म हो जाए, यानी अल्लाह की मदद आ जाए, तो फिर आखिरकार जो है वो फिर मुकर जाते। कोई ईमान, ना फिरौन ईमान लाया, ना उसका लश्कर ईमान ले आया। तो फिर आखिरकार फिर वो फैसला होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। इसके बाद की ज़िंदगी में वो सारे वाक़यात आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब हुक्म होता है बनी इसराइल को लेकर निकलना, तूर पहाड़ पर जाना, 40 दिन 50 दिन का मामला, अल्लाह तबारक व तआला के तजल्ली के वगैरह के वाक़यात, और भी एक दो चंद ज़रूरी वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह कल उस पर गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को जितनी बातें हम सुने हैं उतनी बातों को समझने और वाक़ये से इबरत लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जादूगरों के वाक़ये से अपने ईमान की क़द्र व क़ीमत को जानने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला के जो सच्चे पैगम्बर गुज़रे हैं, अल्लाह ताला सही मानों में तमाम पैगम्बरों पर कामिल ईमान रखने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला इन वाक़यात से हमें सही पैगाम लेने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।